السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وائس آف مانی۔ پاکستان میں CSS کا امتحان پاس کرنے والا ہونہار اور ایماندار مسیح برادری سے تعلق رکھنے والا شہری عاشر عظیم، اس کو کیوں 19ویں گریڈ کی نوکری سے استعفیٰ دے کر کینیڈا منتقل ہونا پڑا؟ آج وہ شخص کینیڈا میں ٹرک چلا کر اپنی فیملی کی کفالت کر رہا ہے۔ اتنا بڑا افسر جس نے مقابلے کا امتحان پاس کیا، دعا ڈرامہ جو PTV پر نشر کیا جاتا تھا اس میں مرکزی کردار ادا کیا، اس ڈرامے کو خود لکھا، خود ڈائریکٹ کیا، اس کے بعد پاکستان کا سیاسی کلچر دکھانے کے لیے مالک فلم بنائی، پھر اس پر غداری کے لیبل لگے، پھر اس کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا۔ عاشر عظیم ہے کون؟ اس کی کہانی کیا ہے؟ وہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آج کی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ عاشر عظیم پاکستان کا عظیم سپوت تھا، جس ادارے میں بھی کام کرتا بہت ہی اچھا ورک کرتا اور لوگ اس کے کام کی تعریف کرتے۔ ملک سے کرپٹ نظام کے خاتمے کے لیے جنگ شروع کی تو ایسا سسٹم بنا دیا کہ کرپشن کے راستے رکنے لگے، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ اس نے کہاں ہاتھ ڈال دیا، اسے خود لینے کے دینے پڑ گئے۔ اس کی محب الوطنی پر سوالات اٹھنے لگے، اسے غدار ڈکلیئر کیا گیا۔ اپنی بے گناہی ثابت کرتے کرتے دل برداشتہ ہو کر ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ عاشر عظیم جو پاکستان کسٹم میں 19ویں گریڈ کا آفیسر تھا، آج کینیڈا میں ٹرک چلانے پر مجبور ہے۔ عاشر عظیم نے کوئٹہ میں ایک مسیح گھرانے میں آنکھ کھولی۔ کوئٹہ اور کراچی سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سول سروسز کا امتحان پاس کیا۔ پاکستان میں اسے مقابلے کا مشکل ترین امتحان کہا جاتا ہے، جس میں ہر سال ہزاروں طالب علم حصہ لیتے ہیں، لیکن کامیاب 200 کے قریب ہی ہوتے ہیں۔ عاشر عظیم نے اس مشکل ترین امتحان کو پاس کیا، اس کے بعد کسٹم کے محکمے میں نوکری کا انتخاب کیا۔ اس کی پہلی پوسٹنگ کے دوران اس نے ایک ڈرامہ لکھنا شروع کیا۔ بعد میں دوستوں نے مشورہ دیا کہ اسے PTV پر نشر ہونا چاہیے۔ اس وقت پاکستان میں صرف PTV ہی ہوتا تھا۔ عاشر عظیم نے PTV کوئٹہ سینٹر سے رابطہ کیا، یہاں سے عاشر عظیم کا ڈرامہ دعا نشر کیا گیا۔ اس نے مرکزی کردار خود ادا کیا، اس ڈرامے کی ڈائریکشن بھی عاشر عظیم نے خود کی۔ یہ ڈرامہ اتنا مقبول ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں مقبول ترین ڈراموں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ جس دن ڈرامہ نشر ہوتا، ملک کی سڑکیں سنسان ہو جایا کرتی تھیں۔ دعا ڈرامہ میں عاشر عظیم نے ایک پولیس کا کردار ادا کیا۔ دعا ڈرامے کی شوٹنگ مکمل کرنے کے بعد عاشر عظیم دوبارہ اپنے کسٹم ڈپارٹمنٹ میں دوبارہ ڈیوٹی پر آ گیا۔ کسٹم کرپشن کے حوالے سے بدنام ترین شعبوں میں ایک ہے۔ یہاں تعینات افسران کروڑوں اربوں روپیوں کی دہاڑیاں لگاتے ہیں۔ عاشر عظیم اپنی ڈیوٹی کے دوران کئی شہروں میں تعینات رہا۔ عاشر عظیم بھی چاہتا تو وہ بھی بڑے بڑے غبن کر سکتا تھا، مگر اس نے نظام بدلنا چاہا اور اس نے چیئرمین سے ملاقات کی اور ایک ایسا سسٹم بنانے کی تجویز دی جس سے کرپشن کا راستہ رک جاتا۔ منظوری ملنے کے بعد عاشر عظیم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سسٹم کو کمپیوٹرائزڈ کر دیا۔ پہلے کسٹم کا ایک کنٹینر 27 دنوں میں کلیئر ہوتا تھا، اگر کوئی افسر چھٹی پر ہوتا تو مزید کئی دن لگ جاتے تھے۔ اسی دوران کنٹینر مالکان کو اضافی کرایہ بھرنا پڑتا تھا، جس سے مال مزید مہنگا ہو جاتا تھا۔ کمپیوٹرائزیشن کے بعد یہ کام تیز ترین ہو گیا۔ 27 دنوں میں ہونے والا یہ کام عاشر عظیم کی وجہ سے اب صرف 4 گھنٹوں میں انجام ہونے لگا۔ اس سے افسران کی دہاڑیاں بند ہونے لگی تو عاشر اور اس کے ساتھیوں پر کرپشن کے الزامات لگا دیے گئے۔
ان پر الزام لگا کہ انہوں نے کئی 100 کنٹینر چوری کیے ہیں۔ عاشر عظیم نے اس کیس میں اپنا بھرپور دفاع کیا اور مطالبہ کیا کہ کسی ایک کنٹینر کا نمبر دیا جائے جو چوری ہوا، تو کوئی بھی نمبر فراہم نہ کر سکا۔ اس کیس سے تو عاشر عظیم بچ گئے، مگر 2015 میں نیب نے ان کے خلاف کرپشن کی منظوری دے دی۔ عاشر عظیم اور کسٹم کے دیگر افسران پر الزام لگا تھا کہ انہوں نے غلط طریقے سے FBR کی کمپیوٹرائزیشن کے لیے غیر ملکی کمپنی کو ٹھیکہ دیا، قومی خزانے کو $11 ملین کا نقصان پہنچایا۔ 2016 میں یہ انکوائری مکمل ہوئی۔ اس وقت عاشر عظیم 19ویں گریڈ کے آفیسر تھے اور کراچی میں ایڈیشنل کسٹم کلیکٹر کے عہدے پر تعینات تھے۔ انکوائری آفیسر نے تجویز دی کہ نااہلی اور اختیارات کے ناجائز استعمال اور کرپشن پر عاشر عظیم کو بھاری جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ عاشر عظیم کو ملازمت سے بھی جبری طور پر ریٹائرڈ کیا جائے۔ انکوائری آفیسر نے دیگر افسران کو کم جبکہ عاشر عظیم کے لیے زیادہ سزا تجویز کی۔ سیکرٹری ریونیو ڈویژن نے کیس کا جائزہ لینے کے بعد نہ صرف انہیں نوکری سے برطرف کیا بلکہ 3 سال کے لیے ان کی ترقی پر پابندی بھی عائد کر دی گئی۔ بعض ذرائع کے مطابق عاشر عظیم کو بعد میں نوکری سے مکمل طور پر برخاست کر دیا گیا تھا۔ نوکری سے برطرفی کے بعد عاشر عظیم نے اپنا کیس بھرپور طریقے سے لڑا۔ کرپٹ افسران کا خیال تھا کہ عاشر عظیم بھی ڈر کر دوسرے افسروں کی طرح ملک چھوڑ جائیں گے، لیکن عاشر عظیم ایک بہادر سپوت کی طرح ڈٹا رہا۔ انہوں نے اپنا کیس لڑا، بے گناہی ثابت کی اور پھر نوکری پر دوبارہ بحال ہو گئے۔ نوکری پر بحال ہونے کے بعد عاشر عظیم نے ٹھیک 4 دن کے بعد اپنی نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ عاشر نے 2016 میں قرض لے کر ایک فلم مالک بھی بنائی جس میں پاکستان کا کرپٹ نظام پوری طرح ننگا کر کے دکھا دیا۔ اس فلم میں دکھایا گیا کہ پاکستان میں اشرافیہ کس طرح سے غریبوں کا استحصال کر کے ان کی دولت پر کرپشن کے ذریعے ڈاکہ مارتی ہے۔ ان کی یہ فلم بھی نہ چلنے دی گئی، الٹا عاشر عظیم پر غداری اور ملک دشمنی کے الزامات لگا دیے گئے۔ ان پر ایک الزام یہ بھی لگا کہ ان کے تعلقات ایک دشمن ملک کی خفیہ ایجنسی کے ساتھ بھی تھے۔ پاکستان میں محب الوطنی کو ثابت کرنا اتنا آسان نہیں۔ اگر کسی پر ایک بار بھی غدار کا لیبل لگ جائے تو اس کی نسلیں بھی یہ داغ نہیں دھو پاتیں۔ شاید عاشر عظیم یہ بات اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور ہمیشہ کے لیے کینیڈا منتقل ہو گئے۔ 2018 میں ملک چھوڑنے کے بعد عاشر عظیم نے کہا، انہوں نے ملک شریفوں اور زرداریوں کی وجہ سے نہیں چھوڑا، یہ تو ہمیشہ سے ہی ایسے تھے۔ انہوں نے ملک عوام کی وجہ سے چھوڑا ہے کیونکہ وہ عوام سے مایوس ہو چکے تھے۔ یہاں کے لوگ اصول کی بات نہیں کرتے بلکہ اصول پر چلتے ہی نہیں ہیں، اور جو اصول پر چلتے ہیں ان پر یہ لوگ ہنستے ہیں۔ یہ تھی محب الوطنی اور ایماندار آفیسر کی ایک کہانی۔ پاکستان میں اس طرح کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے اس وقت کے ساتھ محب الوطنی کا دعویٰ کیا، پھر اس کے ساتھ اشرافیہ کیا کرتی ہے آپ خوب جانتے ہیں۔ کہیں پاکستان میں ارشد شریف صاحب نظر آتے ہیں۔ ایک فوجی شہید افسر کا بھائی کبھی غدار نہیں ہو سکتا۔ ارشد شریف پر کیا کیا ظلم نہیں کیے گئے، بہت تشدد کیا گیا اور انہیں قتل کر دیا گیا اور ان کے بچوں کو یتیم کر دیا گیا۔ اسی طرح کسٹم کے انسپکٹر جس نے ایان علی کو منی لانڈرنگ کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا، اس انسپکٹر کو اس کی ایمانداری کا اجر یہ دیا گیا کہ اس کے بچوں کو بھی یتیم کر دیا گیا۔ پاکستان میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے اداروں کے افسروں کو ہدایت عطا فرمائے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔